اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج ویڈیو کے شروع میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی باتیں بتانے لگا ہوں، اس لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تاکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ لگ سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سیدھا مدعے کی جانب آج صدر پاکستان نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی ڈیٹ دی۔ یہ پہلی خبر ہے۔ اور دوسری خبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان جو ہے، مطلب خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی سارے کہتے تھے کہ کھلاڑی ہے۔ اچھا 22 سال پہلے یا 25 سال پہلے جب اس نے اپنی یہ چیز شروع کی تھی، تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو تھے یعنی کہ ان کے جلسے کے اندر، جلوسوں کے اندر بہت بڑی تعداد آتی تھی، لیکن وہ کیا ہوتے تھے، وہ انڈر 18 ایئر کے بچے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، 5 7 10 سال کے، اور میں نے کچھ تصویریں بھی اس قسم کی شیئر کی۔ تو 22 سال کے بعد پہلے عمران خان 1 سیٹ پہ جیتا، پھر اس کے بعد 32 سیٹوں پہ جیتا، اور اب جو تھا وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ابو بلو 200 اور ابو 100 سیٹیں تھی، یعنی کہ 100 تقریباً 60 کے قریب، اور 160 سیٹیں جب وہ جیتا تو یہ چیز جو روایتی سیاستدان ہیں، جو پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے دلال بنے بیٹھے ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے مختلف طریقوں، حلیوں، بہانوں سے عمران خان کی حکومت کچھ ڈالروں کے عوض جو تھی وہ فروخت کی۔ 32 لوٹے تقریباً 20 کے قریب قومی اسمبلی کے لوٹے بنے اور 20-22 کے قریب جو تھے پنجاب اسمبلی کے لوٹے بنے۔ KPK کے اندر بہرحال صرف قومی اسمبلی تک تو لوٹے بنے، لیکن صوبائی اسمبلی کے اندر لوٹے نہیں بنے کیونکہ KPK کی ایک روایت رہی ہے کہ مہمان نواز بھی ہیں اور غداری کم ہی کرتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کی برابر کرتے ہیں۔ ایک آدھ گنڈا انڈا جو ہوتا ہے میر عالم کی طرح کا، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو بہرحال اسی کو ذرا آپ موازنہ کریں کہ امام خمینی سے ذرا موازنہ کر لیں۔ ایران کے اندر جب انقلاب آیا تھا، جب شاہ ایران نے امام خمینی کو اپنے ملک سے نکالا، تو اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہاری وہ قوم جس کو تم کہتے ہو کہ میری ایک قوم ہوگی؟ تو اس وقت امام خمینی نے کہا تھا کہ میری قوم ہگوروں میں سو رہی ہے۔ ایران میں ہگورا جو ہوتا ہے یہ جھولے کو کہتے ہیں، یعنی کہ میری قوم چھوٹی ہے، ابھی نا عمر ہے۔ اور واقعی پھر ٹھیک 18 سال کے بعد ایران میں انقلاب آتا ہے، کیونکہ وہ جو ہگوروں میں بچے سوئے ہوئے تھے وہ 18 اور 19 سال کے نوجوان ہوتے ہیں۔ بہرحال عمران خان ایک بہت بڑا سیاستدان بنا اور بن گیا۔ کیسے کہ جب پنجاب اسمبلی اور KPK کی اسمبلی کی اس نے توڑی، تو یہ ایک وجہ تھی۔ یہ وجہ کیا تھی کہ جو بلو دا ٹیبل کچھ معاہدے ہو چکے تھے امپورٹڈ کے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ یہ تھا کہ ایوان صدر پہ حملہ آور ہونے والے تھے۔ تو عمران خان نے وہ 2 اسمبلیاں توڑ کے الیکٹرول کالج ہی توڑ دیا کہ جس سے صدر کو منتخب کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بات میں بہت پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بات جو تھی اپنے ویلاگز کے اندر کبھی بھی اس لیے نہیں بتائی کہ ذرا جب یہ موقع آئے گا، جب پنجاب اسمبلی کی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ بتاؤں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ دوبارہ اب ہنوز دلی دور است والی بات ہے، اب تو چیں کرو یا پیں کرو، جسے کہتے ہیں، کل میں نے کہا تھا روئیں پٹیں یا چیخیں، الیکشن تو ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا، اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہم قومی اسمبلی یعنی کہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اب ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، جو آج پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے یہ کیا اور وہ کیا، اور لوگ یہ کہتے تھے، تمہارے بارے میں بھی تو لوگ یہی کہتے تھے کہ تم نے ڈالر کو ڈکارا، تم منشی تھے، تم نے تو ایفیڈیوٹ عدالت کے اندر دیا ہے کہ جناب میں نواز شریف کے کک بیک کے اندر میں شریک رہا اور میں ان کو طریقے بتاتا، تو تمہارا تو ایفیڈیوٹ موجود ہے عدالتوں میں۔ لیکن آفرین ہے ان عدالتوں کا کہ ان عدالتوں کے اندر جو فائلیں ان پہ اتنی گرد جم گئی ہے
کہ اگر اس گرد کو صاف کر کے وہ فائل نکالی جائے تو جج صاحب کا شاید چوہا گندا ہو جائے گا، وہ جو کالے رنگ کا پہنتے ہیں. تو اس لیے وہ فائل ابھی تیری دبی ہوئی ہے، لیکن یہ نکلے گی ضرور. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ عوام اب اپنے ووٹوں کے اوپر پہرا دیں گی. اور پہرا کیسے دیں گے یہ آپ دیکھیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہرا اس طرح دیں گے کہ جس طرح ایک دفعہ جب یہ ایم کیو ایم دھاندلی کر کے اور جسے کہتے ہیں کہ نقلی میڈیٹ کے ساتھ الیکشن چوری کرتی تھی، تو کلفٹن کے ایک وہ تھا پولنگ اسٹیشن، مطلب حلقہ تھا، اور اس کے اندر کلفٹن کے لوگوں نے تمام پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو تھے وہ اس وقت تک موجود رہے تھے کہ جب تک الیکشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اندر دھاندلی ہوئی تو ہم باہر موجود ہیں، جن نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے آپ ہمیں گن لیں. تو بات یہ ہے کہ اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان نے جو عوام میں ایک اویئرنیس دے دی ہے، یعنی کہ ایک شعور جو دے دیا ہے، اس شعور کو شکست دینا اب ناممکن ہو گیا. دوسری طرف 75 سال ہو گئے تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے، اور پاکستان کے عوام نے صرف اور صرف اگر ساتھ دیا ہے تو فوج کا دیا ہے. 3 دفعہ ماشاء اللہ پاکستان میں لگا، تیسرا ماشاء اللہ تو ہماری زندگی میں ہم باقاعدہ بالغ تھے، عاقل تھے، اور وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کا، اور وہ لگنا بھی چاہیے تھا. میں پرویز مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات تھی، اور مشرف صاحب نے پرفیکٹ، اور میں کہتا ہوں کہ 100% نہیں 500% کریکٹ ماشاءاللہ لگایا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ چور اچکے ڈاکو ڈکیت جو ہیں یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہیں گے اور پاکستان کو اسی طرح لوٹتے رہیں گے. تقریباً 8 ماہ یا 9 ماہ ان کی حکومت کو ہوئے، اور 9 ماہ کے اندر یہ 13 ارب ڈالر سے زیادہ کے پاکستان کے ایسٹس ڈکار گئے ہیں، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ روئیں پٹیں چیخیں جو مرضی کریں، ہم جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب جنرل الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے آخری گھنٹے شروع ہو چکے ہیں. کل کی خبریں تھی کہ 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 72 گھنٹے واقعی امپورٹنٹ ہے، لیکن اب جسے کہتے ہیں کہ جسے گھنٹے رہ گئے، اب دنوں کی بات نہیں رہی. اور یہ خود قومی اسمبلی توڑیں گے، یعنی کہ اب یہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. سیاسی شہید یہ کس طرح بننا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور کیونکہ الیکشن اگر کرائیں گے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ یہ الیکشن اگر کراتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا. اس لیے یہ جو ہے اب یہ سیاسی شہید کہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو عدالت ہمیں نکال کے باہر پھینک دے گی، اور جب عدالت باہر پھینکے گی تو ہم عوام میں جا کے باں کریں گے کہ جی ہمیں تو عدالت نے نکالا، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے تھے. جس طرح اسحاق ڈار دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ جناب مجھے آپ کام کرنے دیں. او بھائی تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم نے پہلے بھی ملک کا بڑا غرق کیا، اور تم اب تو رئیس ہی، کیونکہ تمہارا اپنا وزیر خزانہ مقتدہ اسماعیل یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار نے پاکستان کا بڑا غرق کر دیا. دوسری طرف جب پیٹرول ڈیزل مہنگائی پاکستان کے اندر عروج کے اوپر اپنے ہیں تو مریم صفدر صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. خیر حکومت تو تمہیں کبھی ملے گی بھی نہیں انشاءاللہ. پاکستان کے اندر جو میرا مطلب جسے کہتے ہیں کہ میں ایمان سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے گا کہ مریم جیسی عورت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کا خواب ہی دیکھ سکتی ہے، حقیقت یہ نہیں دھار سکتی. تو مریم کہتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن جب اس ڈالر ڈکار اسحاق ڈار نے 5 روپے پیٹرول سستا کیا تو ویل ڈن اسحاق ڈار، یہ وہ. اور اس کا خمیازہ کیا ہوا کہ آج پاکستان کے اندر آج کی تاریخ میں بتاؤں کہ ڈالر 28 روپے مہنگا ہوا ہے. یعنی کہ جو انٹرا بینک ہے گا اس کی میں بات نہیں کر رہا، اس میں بھی تقریباً 296 روپیز کے اوپر ڈالر اس ٹائم جو ہے ٹریڈ ہو رہا تھا، لیکن جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر 328 روپے پہ ڈالر خرید و فروخت ہو رہی ہے. 328 روپے. تو بیڑا غرق تو کر دیا. مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ 40 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھوم رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے نیچے سے بہت جلدی زمین کھینچ لی جائے گی، دری کھینچ لی جائے گی، وہ لال کارپیٹ کھینچ لیا جائے گا جس کے اوپر یہ پھر رہے، اور یہ منہ کے بل پڑے. 2 چیزیں پاکستان میں نہیں ہو سکتی. ایک اب نواز شریف واپس نہیں آ سکتا، یہ جو نظر آ رہا ہے، اور ایک اب نون لیگ کا جو جنازہ ہے جو عمران خان پڑھا چکا ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ دفن ہونے والی ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خاموش مجاہد بھی ہے.
اور اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. جس مولانا فضل الرحمان کو دین فروش مولوی کو 150 روپے کا پیٹرول مہنگا نظر آتا تھا اور اب 272 روپے کا پیٹرول اس کو سستا نظر آتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ آخری میری بات ہے کہ اس کے بعد میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا اپنی ویڈیو, ٹائم لمبا ہو رہا ہے, کہ اگر دین کو کوئی خطرہ ہے پاکستان کے اندر تو وہ مولانا فضل الرحمان سے, ادروائز ہم مسلمان بہت اچھے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.